تو ایک عابد عرصہ دراز سے اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف تھا۔ ایک دن چند لوگ جمع ہو کر اس عابد کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے بزرگ، اے اللہ کے نیک بندے، ایک بہت اہم مسئلہ درپیش ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کہو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں لوگوں کی جماعت، فلاں علاقے والے وہ فلاں درخت کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، آپ اس کا کوئی حل نکالیے۔ تو اس عابد کو بہت غصہ آیا، اس عبادت گزار نے کلہاڑا پکڑا، اپنے کندھے پر رکھا اور اس درخت کو کاٹنے کی نیت سے چل پڑا۔ چلتے چلتے رستے میں شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں نمودار ہوا اور اس نے اس عابد سے پوچھا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں فلاں درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ اس کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرانا بہت بڑا ظلم ہے، لہٰذا میں اس کو درخت کو ہی کاٹ دیتا ہوں تاکہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو وہ شیطان جو ایک بوڑھے کی شکل میں تھا، اس نے کہا کہ تم اس کو نہیں کاٹ سکتا۔ تو اس عابد نے کہا کہ تم کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ لہذا ان دونوں میں جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، اور عابد نے اس کو شیطان کو نیچے گرایا اور اس کے سینے پہ چڑھ گیا۔ شیطان نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو مجھ پر حاوی ہو گیا، تو شیطان نے اس کو کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، میں تو آپ کے ساتھ ویسے کر رہا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں تو آپ جائیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں۔ جب شیطان اٹھا اور عابد اس کے سینے سے اٹھ کے سائڈ پہ ہوا تو شیطان نے پھر اس کو سمجھانا شروع کر دیا کہ آپ تو اپنی عبادت کر رہے ہیں اور آپ کو دوسروں سے کیا لینا دینا، آپ اپنی عبادت میں مصروف رہیں، اگر وہ شرک کرتے ہیں تو اس کا گناہ ان کو ہوگا۔ تو عابد نے کہا کہ میں کوئی دلیل وغیر نہیں جانتا، میں تو اس کو لازماً ہی کاٹوں گا۔ شیطان نے پھر اس کے ساتھ جھگڑا شروع کیا اور ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، تو شیطان کو اس عابد نے، عبادت گزار نے نیچے گرایا اور خود اس کے سینے پر پھر بیٹھ گیا۔ اب قریب تھا کہ وہ عابد عبادت گزار اس کی صحیح ٹھکائی اور دلائی کرتا۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ معاف کر دیں، میں آپ کو اس کے عوض ایک بہت مفید مشورہ دیتا ہوں۔ وہ عابد جو تھا عبادت گزار اس کے سینے سے اٹھا اور پوچھا کہ ہاں بتاؤ کیا مشورہ دے رہے ہو؟ تو شیطان کہنے لگا دیکھو آپ کی علمی حیثیت بہت زیادہ ہے، آپ عملی اعتبار سے بھی بہت اچھے ہو، بہت قوی ہو، لیکن مالی اعتبار سے آپ کمزور ہو۔ تو اگر آپ میرے ساتھ ایک معاہدہ کرو، آپ اس درخت کو نہ کاٹو اور اس کے عوض میں آپ کو روزانہ کے اعتبار سے آپ کے تکیے کے نیچے 2 اشرفیہ رکھ دیا کروں گا۔ اس عبادت گزار نے کہا کہ میں اس کو کیوں نہ کاٹوں، جبکہ وہ ایک گناہ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ ایک گناہ کی بنیاد بنا ہوا ہے، میں تو اس کو کاٹوں گا۔ تو شیطان نے کہا کہ دیکھو آپ کھانے پینے کے اعتبار سے بھی دوسرے پر بوجھ ہیں، جو دوسرے مسلمان ہیں جن کے پاس مال زیادہ ہے تو وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، صدقہ کر کے وہ تو آپ سے آگے بڑھ جائیں گے، اور پھر کون سا کوئی مسلمان اس کی پوجا کر رہے ہیں درخت کی، غیر مسلم ہیں وہ پوجا کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو کاٹ بھی دیں گے تو وہ غیر مسلم لوگ ہیں وہ کسی اور درخت کی پوجا شروع کر دیں گے، تو آپ کو تو اس کا کوئی خاصا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے عوض اگر آپ یہ مال رکھ لیں اور اس کا آپ صدقہ کریں اور لوگوں کو کھلائیں تاکہ آپ کی عملی حیثیت کے ساتھ ساتھ مالی حیثیت بھی برقرار رہے، تو عابد نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے۔ شیطان نے کہا کہ روزانہ میں آپ کے تکیے کے نیچے 2 اشرفیاں رکھ کے جایا کروں گا۔ ایک دن سویا 2 اشرفیاں ملی، 2 دن، 3 دن، چوتھے دن دیکھا کہ تکیے کے نیچے اشرفیاں نہ ملی۔ وہ عبادت گزار پھر پریشان ہوا اور جو غصے میں لال پیلا ہوا کلہاڑا اپنے کندھے پہ رکھا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ تو راستے میں پھر شیطان بوڑھے کی شکل میں ملا، اس نے کہا کہ کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تم اب اس درخت کو نہیں کاٹ سکتا۔ تو اس عابد نے کہا، عبادت گزار نے کہا کہ تم مجھے روک کے دکھا۔ لہٰذا جب وہ آگے بڑھے تو شیطان نے اس کو پکڑا اور اس عبادت گزار کے اوپر سینے پر چڑھ گیا، اور قریب تھا کہ وہ شیطان ان کو ذبح کر دیتا۔ انہوں نے بڑی معافی مانگ کے اپنی جان بچائی اور انہوں نے کہا کہ ایک بات تو مجھے بتا، پہلی 2 دفعہ میری آپ کے ساتھ اس طرح ہاتھا پائی ہوئی لیکن میں دونوں دفعہ آپ پر غالب رہا، اس دفعہ آپ مجھ پر کیوں غالب آگے؟ تو شیطان نے ان کو کہا کہ پہلے آپ کا غصہ اور آپ کا جوش
اور آپ کی طاقت کا استعمال وہ صرف اللہ کے لیے تھا. آپ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے تھے اور آپ کی نیت خالصتاً اللہ کی رضا تھی. اب آپ کا غصہ اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اب آپ کا غصہ اس بات پر ہے کہ آپ کو وہ 2 اشرفیاں کیوں نہیں ملی. لہٰذا اس وجہ سے میں آپ پر غالب آ گیا. جب تک انسان کا غصہ اور انسان کی محبت اللہ کے لیے رہتی ہے تو کبھی بھی شیطان اس پر غالب نہیں آتا.